سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں حضرات خلفائے راشدین کے ساتھ ہی آپ کا شمار بھی ہوتا تھا، اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر بھی تھے اور آپ کاتب وحی بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر، اور پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ کے انتہائی اہم اور قریبی مناسب رہے۔ خصوصاً سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، تو حضرت عثمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور آپ سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے نکاح میں تھی، تو آپ داماد بھی تھے۔ یوں حضور کے ساتھ آپ کا یہ دوہرا رشتہ اور بہت ہی قریبی رشتہ بھی تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی میں ایک نیا دور آیا، اور حضرت علی کی زندگی کے یہ حضرت شہادت عثمان کے بعد کا جو دور ہے وہ حضرت علی کا انتہائی مصروف ترین اور بیرونی اندرونی افتراق، انتشار، عدم استحکام کا دور ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خلفشار اور عدم استحکام کی وجہ سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کو کوفہ میں منتقل کرنا پڑا، اور پھر کوفہ ہی میں قصر خلافت رہا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر کوفہ کے بعد مدینہ طیبہ پھر خلافت کی جگہ نہ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختلف معرکے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک جو لوگ ہیں وہ امت کے لیے سب سے بڑا امتحان 2 عظیم ترین گروہ، اور جو اس امت کے لیے باعث پریشانی رہے ہیں، انتشار افتراق کا باعث رہے ہیں اور آج بھی ہیں، وہ کون ہیں؟ ایک گروہ ہے رافضی۔ رافضی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی اکثر صحابہ اکرام کی بے اکرامی کرتے ہیں، بلکہ بدزبانی تک اتر آتے ہیں، اور وہ لوگ آج بھی دن دناتے پھرتے ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی شان میں آئے دن کچھ نہ کچھ انتشار افتراق والی کیفیت موجود رہتی ہے۔ دوسرا وہ بدنصیب گروہ ہے جس کو امت خارجی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، اور آپ کی طرف عجیب عجیب قسم کی قصے اور کہانیاں منسوب کرتے ہیں۔ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، بلکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات اور سیدنا علی کی اولاد، اور دیگر وہ لوگ جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی
عنہم کے ساتھ ملتی ہے یا وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ خارجی گروہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لشکر سے ایک خارجی نکلا ہوا گروہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی منمانی پر چلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلانے کے لیے ترغیب دیتے تھے اور ترہیب بھی دیتے تھے۔ یہ خارجیوں کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگ ہوئی جسے جنگ نہروان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان بدبختوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹوٹ کر مقابلہ کیا، اور جس میں کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی بھی شہید ہوئے، اور بڑی کثرت کے ساتھ جنگ نہروان کے اندر خارجیوں کو تیغ کر دیا گیا، اور ان کو مارنے کے بعد پھر ان کے اندر جتنا بغض اور حسد تھا، اس بغض اور حسد کی وجہ سے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ٹھان لی تھی، اور پھر نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ خارجیوں کے 3 بڑے بندے عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور اسی طریقے سے عامر بن بکر خارجی، یہ تینوں حرم مکہ کے اندر، حرم شریف کے اندر یہ جمع ہوئے، اور وہاں جمع ہو کر انہوں نے خارجی مقتولین کو یاد کیا، اور پھر روئے، پھر انہوں نے وہاں دعائیں کی، اور پھر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ کیسے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آج کی اصطلاح میں انہوں نے خودکش حملوں کا پلان بنایا، اور اس پر انہوں نے بیت اللہ شریف کے مطاف کے اندر انہوں نے حلف لیا اور وعدے وعید کیے کہ جب تک ہم 3 اشخاص کو شہید نہیں کر دیتے اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور وہ 3 کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ انہوں نے ایک وقت مقرر کیا، اور وہ وقت انہوں نے کہا کہ 17 رمضان فجر کی نماز، یہ وقت ان کا طے ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک مصر جائے گا، اور ایک شام جائے گا، اور ایک کوفہ جائے گا، اور ان تینوں جگہوں پر جانے کے بعد رمضان کی 17 تاریخ فجر کی نماز کی طے تھی ان تینوں کے درمیان، چاہے ہم ان تینوں کو شہید کریں، خود بچ جائیں اور بھاگ جائیں، یا ہم تینوں ہی ان کو شہید کرنے کے بعد خود بھی ہمیں پکڑ کر مار دیے جائے، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم ان تینوں کو شہید کریں گے۔ چنانچہ یہ طے ہونے کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم اس نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ میں لیتا ہوں، اور برق بن عبداللہ اس نے کہا کہ میں شام میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ میں لیتا ہوں، اور تیسرے نمبر پر عامر بن بکر خارجی اس نے کہا کہ عامر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے، اس نے کہا کہ میں مصر کا رخ کرتا ہوں اور عامر بن عاص کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں افراد وعدہ وعید قسمیں کھا کر خود کش حملوں
اور اپنے ٹارگٹ کو ہر صورت میں ہٹ کرنے کے لیے یہ وہاں سے جدا ہو گئے اور اپنے اپنے رخ پر نکل پڑے۔ چنانچہ تینوں بدبخت اپنی اپنی جگہ پہنچ کے عبد الرحمن ابن ملجم یہ کوفہ پہنچ گیا، اور برق بن عبداللہ یہ شام پہنچ گیا، اور اسی طریقے سے عامر بن بکر خارجی یہ مصر پہنچ گیا۔ یہ تینوں اس انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے ہم رمضان 17 رمضان کو ہم فجر کی نماز میں، چونکہ یہ خلفاء، یہ گورنر، یہ حاکم، اس وقت نہ ان کے ساتھ کوئی محافظ ہوتے تھے، اور فجر کی نماز تو یہ جماعت کے ساتھ خود جماعت کراتے تھے، خود یہ نماز پڑھاتے تھے، لہٰذا یہ اس طاق میں تھے کہ جیسے ہی فجر کی نماز کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلیں گے تو ہم ان پر وار کر کے ان کو شہید کر دیں گے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم وہ 17 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز کے لیے جب نکلا تو اس ایک جگہ پر وہ چھپ گیا، اور اس نے اپنی تلوار کو زہر میں، بلکہ ان تینوں نے اپنی تلواروں کو زہر پلا کے رکھی ہوئی تھی تاکہ یہ زخم بھی لگ جائے تو پھر بھی وہ زخمی بچ نہ سکے۔ چنانچہ یہ زہر پلائی ہوئی ہتھیاروں کے ساتھ، تلوار اور خنجر کے ساتھ یہ نکلے اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم جب نکلتا ہے تو وہ ایک جگہ چھپ جاتا ہے، اوڑھ لے کے چھپ جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اپنے گھر سے وہ مسجد کی طرف تشریف لاتے تھے تو فجر میں آواز لگاتے ہوئے تشریف لاتے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، فجر کی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ تو کافی سارے اہل محلہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آواز کانوں میں پڑے اور ہم ان کے پیچھے مسجد کی طرف ہم بھی نکل آئیں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے دروازے پر پہنچے تو مہان اور سے برآمد ہو کر اس ازلی بدبخت نے، اس خارجی نے حضرت پر وار کیا، اور وہ تلوار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر میں لگی اور گہرا زخم آیا، اور اس بدبخت کو پیچھے سے آنے والے لوگوں نے، موجود لوگوں نے پکڑا، دبوچ لیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قائم مقام صحابی کو نماز کے لیے حکم دیا اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد فرمایا کہ میرے حملہ آور کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس کو جب پیش کیا گیا تو بغیر کسی شرمندگی کے وہ حضرت کے سامنے آیا، اور حضرت نے اس سے جب پوچھا تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ صرف آپ نہیں، آپ تینوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے آج فجر ہی کی نماز میں، مصر میں عمرو بن عاص کو، شام میں معاویہ بن ابی سفیان کو، اور آپ کو شہید کرنا یہ میری ذمہ داری تھی، سو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور ہم نے اپنے مقتولوں کا بدلہ لیا ہے، اور یہ سارے کام ہم نے قیام امن کے لیے کیے ہیں۔ نعرہ اس کا قیام امن کا تھا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، فرماتے ہیں کہ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے قرآن پڑھا تھا، دین سیکھا تھا، تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا، صائم الدار تھا، اور دین کا دائی تھا، انتہائی صوفی مزاج تھا۔ فرمایا کہ یہ حریص تھا دین کا، لیکن اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، بہترین
شاہ سوار بھی تھا اور یہ بہت ساری خوبیوں کا یہ مالک بھی تھا، لیکن مقدر نے اس کو وہاں پہنچا دیا جس طرح مقدر نے شیطان کو فرشتوں کی صفوں سے نکال کر لعین بنا دیا۔ اس طرح یہ ایک ملعون قرار دیا گیا، لیکن اپنے آخری وقت تک یہ اپنے آپ کو سعادت مند ہی کہتا رہا، اور خارجیوں کے نزدیک یہ شخص ایک بہت بڑا مجاہد اور بہت بڑا عابد و زاہد اور یہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ تھا۔ جس طرح کہ رافضیوں کے نزدیک ابو لولو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ان کا بہت بڑا محسن اور ان کے لیے بہت قربانی دینے والا اور شہید مشن اس کو کہلاتے ہیں، اور ابھی بھی اس کا مزار وہ ایک ملک کے اندر موجود ہے کہ اس کی زیارت کے لیے جوک در جوک جایا جاتا ہے، اور اللہ اس کی قبر پر کروڑوں لعنتیں برسائے اور قیامت تک اللہ اپنے خاص عذاب میں اس کو مبتلا فرمائے کہ اسلام کا ایک عظیم شخص کہ جس کے ہوتے ہوئے بکری اور شیر ایک جگہ پانی پیتے تھے، عدل و انصاف کا جو استعارہ تھا اس کو اس نے شہید کر دیا۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن ملجم نام بھی بہترین تھا اور اس کی زندگی کے پہلے ادوار وہ بھی بہت اچھے تھے، زاہد اور عابد بھی تھا، لیکن مقدر تقدیر غالب آ گئی اور اس کو فرشتوں کی صفوں سے نکال کر شیطان کی صف میں لا کھڑا کیا، اور اس پر وہ فخر کرتا تھا، اور آج بھی خارجی اس پر فخر کرتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کے اندر اگر کوئی خارجی، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اکرام ازواج مطہرات ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے اور سنتا ہے اور اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ اگر وہ پورا خارجی نہیں بھی ہے تو خارجیت کے جراثیم اس کے اندر موجود ہیں، یہ خارجی کینسر اس کو لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی توہین کرنے والا اگر وہ رافضی نہیں بھی اپنے آپ کو کہلاتا، اہل سنت کہلاتا ہے، لیکن وہ کسی بھی صحابی کے متعلق اگر زبان درازی کرتا ہے اور خوش دلی سے اس زبان درازی کو سنتا ہے اور زبان درازی کا دفاع کرتا ہے کسی بھی صحابی کا، سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو رافضی نہ کہنے کے باوجود وہ رافضیت کے کینسر کے جراثیم اس کے تن بدن میں موجود ہیں اور وہ اسی کی طرف زیادہ مائل ہے۔ دوسرا شخص برق بن عبداللہ، یہ بدبخت شام میں پہنچا اور اسی فجر میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان جب تشریف لانے لگے جامع مسجد شام میں نماز پڑھانے کے لیے، اور اس نے جب وار کیا تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان ایک دم تیز رفتار ہوئے اور بھاگے جو ہی تو اس کا وار آپ کی سرین پر لگا اور آپ کو زخم آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی اور آپ کے دوائی استعمال کرنے سے آپ بچ گئے، لیکن آپ نرینہ اولاد سے محروم ہو گئے۔ تیسرا بدبخت عامر بن بکر خارجی، وہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں اسی صبح نمودار ہوا، اور اس نے جو وار کیا تو وہ ایک اور صحابی خارجہ بن حذیفہ یا حبیبہ ان کے اس پر وار کر دیا اور وہ شہید ہو گئے، اور حضرت عامر بن عاص اس دن قدرتاً بیمار تھے اور وہ بچ گئے۔ چنانچہ برق بن عبداللہ اس کو بھی واصل جہنم کیا گیا، اور عامر بن بکر خارجی یہ بھی واصل جہنم ہوا، اور پھر عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی واصل جہنم کیا گیا جب 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال 9 ماہ 3 دن یا 14 دن تک قائم رہی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کے متعلق 3-4 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آپ ابواب کندہ کے متصل میدان میں جامع مسجد کے ساتھ ہی آپ کی قبر مبارک تھی اور رات کو آپ کی تدفین رات کو کی گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوفہ میں امارت خلافت کا محل جو ہے اس کے متصل مسجد کے ساتھ ہی آپ کی مبارک قبر بنائی گئی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ کوفہ کے نجف جو آج بھی مشہور ہے مشہد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، جو پاکستان اور دیگر علاقوں سے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک وہاں پر ہے، لیکن محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ قبر مبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، بلکہ یہ قبر مبارک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ حضور کے بعد 300-350 سال تک وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے قبر مبارک کے عنوان سے نام سے لوگوں میں مشہور تھی، لیکن ایک رافضی حکومت بنو بویا کے آنے کے بعد انہوں نے اس قبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے نام سے مشہور کر دیا، جو آج تک اسی نام سے مشہور چلی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کے اعتبار سے بھی متعدد اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ شہید ہوئے، آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین رات کو کی گئی، اور جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی جنت البقیع کے ایک آخری کونے میں رات کو کی گئی، اور اس کی وجہ مورخین نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ خارجیوں کے اعتبار سے بڑا خطرہ تھا کہ کسی وقت میں خارجیوں کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، کہیں وہ حسد، بغض، انتقام کی وجہ سے آپ کی قبر مبارک کی بے حرمتی یا کسی وقت میں ان کا غلبہ ہو جائے تو وہ آپ کی قبر مبارک سے آپ کی مبارک داش کو نکال کر بے حرمتی نہ کریں۔ اس لیے سیدنا حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور باقی وہاں صحابہ کے مشورے سے آپ کی جائے تدفین کو مخفی رکھا گیا، اور دنیا کے اندر روافض نے اس کے بہت سارے قصے اور کہانیاں یہ لکھی ہیں جو کہ سب کی سب بے بنیاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔